پیشوا رہبر رہنما مرشد تھے۔ نبی جو ہوا کرتا ہے وہ قوم میں مثالی ہوا کرتا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اور نبی جو ہے وہ سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی آئیڈیل، صورت میں بھی آئیڈیل، اور سیرت میں بھی اسوہ حسنہ، صورت میں بھی اسوہ حسنہ، نبوت کا کردار بھی اعلیٰ، نبوت کی روح بھی اعلیٰ، نبوت کا جسم بھی اعلیٰ۔ اور جو نبی ہوا کرتا ہے وہ کوئی کام بھی خود سے نہیں کرتا، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ اس زمین کی دھرتی اور اس کی مٹی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ جنت سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس دھرتی کو حکم ہے کہ جب نبی اکرم کسی بھی نبی کو جب زمین میں دفن کر دیا جائے تو ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ یہ زمین جو ہے انبیاء کے اجساد کو، ان کے جسموں کو کھا لے۔ اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہ زمینی مٹی سے بنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ جنت کی مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہی حال، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضلہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول و براز پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پچنا لگا فضلہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک روئے اور ان سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نورانیت ایسی کہ اندھیرے کے اندر لوگ اپنی سوئیاں ڈھونڈا کرتے تھے، اندھیروں میں راستے ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک دمک ایسی کہ دیوار کے اندر لوگ اپنا عکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے افضل، اشرف اور پاکیزہ شخصیت تھے، یعنی نبی جو ہے وہ اپنی قوم کا پاکیزہ ہوتا ہے، وہ نبی اپنی قوم کا جو ہے وہ امام ہوا کرتا ہے، نبی اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہے، نبی اپنی قوم کے ساتھ قوم کے مقابلے میں سیرت کے اندر آئیڈیل اور اسوہ حسنہ رکھا کرتا ہے۔ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی نقائص سے پاک ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے معمول اور منصوص اور ملحق ہوا کرتا ہے۔ نبی جو ہے اور پھر جو ہے نبی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز نبوت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ دوسرے نبی جو ہے وہ اپنی قوموں کے انبیاء اور امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کے بھی امام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی ہوگی، آپ کی سیرت کیسی ہوگی، آپ کا کردار کیسا ہوگا، آپ کی رفتار اور چلنا پھرنا کیسا ہوگا، آپ کی جو ہے سیرت کا ہر ایک گوشہ کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو کئی لوگوں نے بیان کیا، مگر جو ہے بیان کرنے کے ساتھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا بار الہ ابھی آنکھیں نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تبھی آنکھیں دینا، میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور وہی نابینا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ نبی نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ ابتدائی کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم تمام نقائص سے پاک اور بڑے ہی اشرف اور بڑے ہی افضل، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور پھر جو ہے اتنے خوبصورت تھے لیکن سب کے سامنے نہاتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بڑی بے شرم بے حیا تھی،
ننگ دھڑنگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے اتار کے ایک ہی جو ہے کھاڑے کے اندر نہا لیا کرتے تھے۔ اب وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نہاتے، جہاں جمع ہو کر کے نہاتے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے موسیٰ کے اندر کوئی عیب ضرور ہے، موسیٰ کے اندر کوئی نقص ضرور ہے، موسیٰ کے اندر عیب ہے جس کی وجہ سے موسیٰ ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں، موسیٰ ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے، موسیٰ ہماری محفلوں کے اندر ایسی ننگ دھڑنگ محفلوں کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ آخر موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات مشہور ہو گئی، لوگوں کی زبان سے دعوت پہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے جدا ہے، پوری قوم اکٹھے نہا لیتی ہے، پوری قوم ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار لیتی ہے، مگر موسیٰ ایک ایسا شخص واحد فرد ہے جو سب کے سامنے کپڑے نہیں اتارتا، جو سب کے ساتھ مل کر کے نہیں نہاتا ہے۔ آخر کوئی وجہ، کوئی عیب، کوئی نقص ضرور ہے جس نقص کی وجہ سے موسیٰ تمام محفلوں کے اندر نہانے سے گریزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی چلا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا برا بھی نہیں بنایا بلکہ خاموشی سے اللہ رب العزت نے حیا رکھی تھی۔ نبی حیا والا بھی ہوتا ہے، نبی غیرت والا بھی ہوتا ہے، نبی باضمیر بھی ہوتا ہے، نبی خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی گزارتے رہے، ایک مرتبہ جو ہے ایک چشمے پہ تمام قوم سے دور ایک پہاڑ کی اوٹ پر ایک چشمے میں نہانے کے لیے گئے، وہاں اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، دوسری جگہ پہ اپنا لاٹھی رکھ دی، وہ پتھر اتار کے پتھر پہ کپڑے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام چشمے پہ نہانے لگے۔ چشمے پہ نہاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا وہ پتھر تو قریب موجود تھا، وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چل پڑا، وہاں سے وہ ڈھلان چلی اور چلتی چلتی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے کپڑے لٹکے ہوئے پتھر پہ ہے، اگر وہ پتھر جو چل پڑا ہے اللہ کے حکم سے چل پڑا ہے، اگر یہ پتھر آمد ناس کے اندر پہنچ گیا یا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، میں اپنے کپڑے کہاں ڈھونڈوں گا؟ ان لوگوں کے سامنے ایسے آبرو ہو کر کے میں نہیں جانا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس پتھر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، وہ پتھر آگے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھیاں برسائی، وہ پتھر کو پوجا، سو بھی حجر، اے پتھر میرے کپڑے مجھے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے مجھے دے دے۔ وہ پتھر لال سرخ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام انسانوں کے ایک بھور کے اندر، انسانوں کے ایک شور و غوغا کے اندر، ایک چور کے اندر جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اٹھا کر کے وہ پہن لیے۔ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر حیا بھی موجود ہے، اور لوگوں نے جو عیب داغدار کیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ جو نبی ہوا کرتا ہے، نبی کے اندر عیب اور نقص نہیں ہوا کرتا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف کے اندر کہنے لگے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ۔ وہ سفید چہرے والے جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ رب العزت سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور ثمار الیتامیٰ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا آوا مرکز ہے، اور ان کی خیر خبر رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال کے اندر بھی یکتا، صورت سیرت اور کردار کے اندر بھی یکتا۔ بات آج صرف جو ہے مرزے کی سیرت کی کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا پرودا، انگریز کا خود کاشتہ پودا، انگریزی نبی، انگریزی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کیا اس کے اندر حیا موجود تھی؟ کیا وہ خوبصورت تھا؟ کیا وہ شریف انسان تھا؟ کیا وہ حیا مند تھا؟ کیا وہ غیرت مند تھا؟ کیا وہ باضمیر تھا؟ کیا اس کے اندر تھوڑی سی رتی برابر بھی غیرت موجود تھی؟ کیا اس کے اندر اخلاقیات کا کوئی تھوڑا سا ایک ذرہ بھی موجود تھا؟ اس کی جو ہے جسمانی ساخت کیسی تھی؟ اس کے اندر جو ہے اس کے اخلاق اور اس کے اندر جو ہے اوصافات اس کے کیسے تھے؟ تو تاریخ
ہمیں بتاتی ہے مرزا کا خود بیٹا سیرت الماضی جس نے دیکھی مرزا بشیر الدین وہ لکھتا ہے میرے باپ کے سر میں ہمیشہ درد رہا کرتا تھا اور وہ لکھتا ہے سیرت جو ہے مسیح موعود جو ہے جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر کہا میں جو مناظر ہوں پھر مجدد ہوں پھر معمور من اللہ ہوں پھر ملحد من اللہ ہوں پھر منصوص من اللہ ہوں پھر مسیح ہوں پھر مسیح خود ہو پھر مریم ہونے کا دعویٰ کیا پھر داؤد ہونے کا دعویٰ کیا پھر مختلف انبیاء کے نام لے کر کے کہا جتنے بھی انبیاء قرآن میں ذکر ہے جیسے میں مراد جو ہے میں ہوں اس نے یہ سب دعوے کیے پھر آخر میں نبی ذکری نبی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد اس نے جو ہے اس نے تشریح نبی ہونے کا دعویٰ کیا 1905 کے اندر نبی ہونے کا مگر پہلے درجے کا جھوٹا انسان تھا پہلے درجے کا بے غیرت تھا پہلے درجے کا بے حیا تھا پہلے درجے کا بے ضمیر تھا پہلے درجے کا ضمیر فروش تھا وہ شخص اس کے اندر نہ اس کے اندر کوئی خاص خوبی تھی نہ اس کے اندر کوئی کمال تھا اس کے اندر نہ کوئی وصف تھا بلکہ اس کے بیٹا اس کے لکھتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس کو خارش کی بیماری کئی سال تک لگی رہی اور وہ خارش کرتا رہا اور اس کے اندر پھر یہ لکھا اس نے کہا کہ ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہر بیماری کا اجل جو ہے اللہ قیامت کے دن دیتا ہے لیکن جو خارش بیماری ہے جس کا اجل قیامت کے دن نہیں ملے گا یہ جو ایک بیماری جو ہے میرے والد محترم کو دی اور اس کا اجل کیوں نہیں ملے گا کیونکہ خارش کرنے والے کو خارش کرنے میں مزہ آتا ہے اور اس کو ہیضے کی بیماری تھی مولد کی بیماری تھی خارش کی بیماری تھی سر درد تھا اس کے بال 30 سال کی عمر میں سفید ہو گئے اس کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا تھا اس کے قریب بیٹھنے سے بدبو آتی تھی یہ جو ہے مولد اور تشنج اور سرطان کا مریض تھا یہ جو ہیپاٹائٹس میں یہ مریض تھا اس کے اندر کئی بیماریاں جو ہے وہ ساری سال کی بیماریوں کا پرندہ تھا وہ کوئی نبی جو ہے اس کے اندر عیب نہیں ہوتا نبی عیب سے پاک ہوتا ہے نبی نقص سے پاک ہوتا ہے نبی شرافت و کمال میں بے مثال ہوتا ہے مگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے اندر سر درد بھی ہے یہ خود سر درد ہے اور جھوٹ بولتا ہے یہ بد اخلاق ہے پوری تہذیب والا ہے شرابی ہے افیون پینے والا ہے اور زناکار ہے بلکہ اور جو ہے گالن گلوچ کرنے والا زبان بھی اس کی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی یہ اتنا بد اخلاق یہ بالکل شریف انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا یہ جائے کہ اپنے آپ کو منصب نبوت پہ بڑا جماعت کرے اور اپنے آپ کو جو ہے لیکن اس کو لایا اس لیے گیا کہ یہ جو ہے لچر باز تھا مختلف زبانیں اس کو انگریزوں نے سکھائیں اور پھر جو ہے انگریزوں نے اس لیے لے کر کے آئے کہ انگریز مسلمانوں سے لڑ کے تنگ آ چکے تھے کبھی تمیم سے مقابلہ کبھی سراج الدولہ سے مقابلہ کبھی ٹیپو سلطان سے مقابلہ کبھی شاملی کا بازار کبھی تھانہ بازار کا تھانہ بھون کا میدان کبھی جو ہے حضرت شیخ قاسم نانوتوی کا سامنا کبھی شیخ محمود الحسن دیوبندی کا سامنا کبھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی سربراہی کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت یہ سارے واقعات کو دیکھ کر کے انگریز تنگ آ چکا تھا اس نے جہاد کے حرام کرنے کے لیے ایک نبی نیا جو ہے انگریزی نبی جو ہے وہ ڈنڈا پڑا اس نے آخر کے اندر کہا کہ میری ساری کی ساری نبوت میری ساری کی ساری کاوش اور میری ساری کی ساری کوششیں وہ کس کے لیے وہ انگریزی سرکار کے لیے ہے اور امید ہے انگریزی سرکار مجھ پر اپنی عنایات جاری رکھے گی گرانٹیں جاری رکھے گی جائیدادیں دینا جاری رکھے گی انگریزی سرکار کا یہ برودہ اور خود کاشتہ ہوگا آج پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مطلوب کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون ہم سب سے آخر میں آئے ہوئے الاولون یوم القیامہ قیامت میں سب سے پہلے اٹھائے ہوئے آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا والقیامہ کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت جو ہے اس طرح اکٹھے ساتھ ساتھ ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا قدر قلعت النبوہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور فرمایا نبوت کی مثال ایسی ہے مثلی و مثل النبوہ، نبوت کی مثال مثل رسول ہے، ایک آئے سے پارٹی کی مثال ہے جس نے ایک محل بنایا اس نے اس کو بڑا احسن بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا اس کو سجایا اور سامان دیا، اس کے اندر کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، مگر ایک آخر میں ایک اینٹ جو ہے اس کے اندر نہیں رکھی، اور لوگ آتے ہیں یطوفون بہ